علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 24 سورۃ مومن، آیت نمبر 32، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ التَّنَادِ، يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ يَوْمَ تَوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یوم جس دن، تولون تم بھاگو گے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ تناد ندا ان سے باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کو پکارنا، آواز دینا۔ دنیاوی عذاب سے ڈرانے کے بعد اس نے آخرت کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو محبت سے آواز دیں گے اور مشرکین اپنے شرکاء پیش کرنے کے لیے آواز دیں گے۔ اس دن فرشتے نیک اور بد کو ان کی حیثیت کے مطابق آواز دیں گے۔ جنتی ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، اسی طرح جہنمی ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے۔ اہل جنت جہنمیوں کو اور اہل جہنم جنتیوں کو آوازیں دیں گے۔ حق لینے والے حق دینے والوں کو اور مظلوم ظالموں کو آوازیں دے رہے ہوں گے۔
جہنمی آگ کے خازن کو پکاریں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو آواز دیں گے، جنت اور جہنم بھی آواز دے رہی ہوگی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر جنتیوں اور جہنمیوں کو آواز دی جائے گی کہ اب ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ غرض اس دن ایک دوسرے کو پکارنے کا بڑا ہی کوئی عجیب عالم ہوگا، اسی لیے اس دن کو یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کہا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مثل یوم الاحزاب سے جو مراد ہے وہی یوم التناد سے مراد ہے، یعنی یوم التناد سے بھی وہی دنیا میں آنے والا عذاب مراد ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو تم ایک دوسرے کو مدد کے لیے آواز دو گے مگر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور تم عذاب سے بچنے کے لیے بھاگو گے مگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، فرمایا بھاگو نہیں، ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اگرچہ مفسرین نے یوم التناد سے مراد قیامت کا دن لیا ہے، مگر آیات کے سیاق کے لحاظ سے اس تفسیر کی بھی گنجائش موجود ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یوم التناد پکار کا دن ان پر آیا جس دن وہ غرق ہوئے سمندر میں اور پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے ڈوبتے ہوئے۔ یوم تولون مدبرین، اس میں یوم التناد کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ دن جس میں تم اللہ کے عذاب سے پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، مگر تمہیں اللہ سے یعنی اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کلا لا وزر، فرمایا ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کے ٹھہرنا ہے۔ تو اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یعنی میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے مگر تمہاری ضد اور تمہاری عناد کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہی میں ہی پڑا رہنے کا ارادہ کر لیا تو پھر یاد رکھو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔